آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آپ ہی کے ایک بچے نے آج اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں جمع کیا ہے۔ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں اس بچے کے والدین، رشتہ دار اور آپ تمام دوست احباب اور خصوصاً وہ بچہ۔ اللہ تعالی آپ تمام حضرات کی
ان مشترکہ محنتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو انعامات اللہ نے جن کا وعدہ دے رکھا ہے وہ سب انعامات بھی اللہ نصیب فرمائے۔ چونکہ یہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کا موقع ہے، اور ہم سب یہاں جمع بھی اسی مقصد کے لیے ہیں۔ میں مختصر وقت میں یہی کوشش کروں گا کہ اس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں میں کچھ ایسی باتیں اللہ کی توفیق سے کروں کہ ہمارا وہ مقصد پورا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، اس دھرتی کائنات پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں انسان پر ہوئی۔ یہ آسمان جو ہمارے اوپر چھت بن کے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے، کہیں سے کوئی دراڑ نہیں پڑی، پرانا نہیں لگتا، ٹوٹتا نہیں، جو سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمین بھی اللہ نے ہمارے لیے اسے فرش اور بچھونا بنایا ہے، نہ زیادہ سخت بنایا ہے کہ ہم اس پہ چل نہ سکے، نہ زیادہ نرم بنایا کہ چلے تو پیر ہی اندر چلا جائے۔ ہمارے آرام و سکون کے لیے اسے درمیانہ بنا دیا، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس آسمان سے رحمت کی برکھا برسا کر اس زمین سے مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل، پھول، ثمرات، فصلیں، باغات، لہلہاتے ہوئے کھیت، طرح طرح کے پھل اللہ نے ہمارے لیے نکالے، پیدا فرمائے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی کا رنگ کوئی نہیں، لیکن اس بے رنگ پانی سے مختلف قسم کے رنگوں کے وہ فروٹ نکالتا ہے، پھل نکالتا ہے، باغات، سبزیاں، فصلیں، لہلہاتے ہوئے کھیت، ساری چیزیں اس کی نعمت ہے۔ یہ سر بفلک پہاڑوں کے سلسلے، پہاڑوں کی چوٹیاں اس زمین کو اپنی جگہ پہ قابو کرنے کے لیے اللہ نے میخیں بنا کے ٹھوکی۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ نہ ہوتے تو زمین شاید ہلتی رہتی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہاڑوں کی میخیں ٹھوک کے تمہاری اس زمین کو تمہاری رہائش کے قابل بنا دیا۔ یہ دریا، یہ سمندروں میں چلنے والے جہاز، آسمان کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، ساری کائنات، یہ
سب اللہ کی نعمتیں. چلو یہ تو دور کی بات ہے. اللہ کی نعمتوں کو اگر دیکھنا ہو اللہ فرماتے ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون. ذرا اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود میں ہی غور کرو کہ نعمتوں کا کیا جہان ہم نے تمہارے اس وجود میں سمیٹ کے رکھا. یہ اعضاء، یہ آنکھ کا روح، یہ کانوں کی سماعت، یہ دماغ اس میں سوچنے کی صلاحیت، یہ ہاتھ ان میں پکڑنے کی صلاحیت، یہ پیر ان میں چلنے کی صلاحیت، یہ زبان ایک گوشت کا لوتھڑا اس میں بولنے کی صلاحیت. پھر تمہارے جسم کے اندر جو نظام ہے، سانس کا نظام، انہضام کا نظام، اخراج کا نظام، یہ تمام نعمتیں وفی انفسکم افلا تبصرون. تمہارا اپنا وجود ہی میری قدرت کی سب سے بڑی نشانی ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں نعمتیں اللہ کی کیا ہے جی؟ بے شمار. بولیے نعمتیں کیا ہے؟ بے شمار. ہم گن نہیں سکتے انہیں، ہم گن نہیں سکتے. اور قدرتیں بے پناہ. یہی گائے کسی بھینس کو دیکھ لیجیے جس سے صبح سویرے آپ 8-10 کلو کی بالٹی بھر کے اٹھتے ہیں. اسے آپ نے کیا ڈالا ہے؟ چارہ ہی تو کھلایا ہے. کوئی دنیا میں ایسی مشین ہے کہ ایک طرف سے چارہ ڈال کے دوسری طرف سے دودھ نکال لو؟ یہ مشین اور یہ قدرت اللہ نے نعمت بنا کے ہمیں عطا فرمائی. چارہ کھاتی ہے، چارہ اس کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اندر جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. کچھ کی غذا بن گئی، کچھ کا خون بن گیا، خون جگر کو سپلائی ہو گیا، اور وہ بھوسا جو ہے باقی خوراک اصل جو ہے وہ لینے کے بعد اسے مسانے کی طرف بھیج دیا، وہ وہاں سے خارج ہو گیا. جو اصل غذا تھی اسے جگر کی طرف سپلائی کر دیا، جگر نے اس کا خون بنا دیا. خون بنانے کے بعد پھر اسی خون سے دودھ بنایا، پھر اسی دودھ کو 2 تھنوں کی طرف سپلائی کر دیا. زمین کی قوتیں جاذبہ اور تھنوں کی قوت ماسکہ، ان دونوں کا ساری رات مقابلہ لگا رہتا ہے. زمین ہر چیز کو کھینچتی ہے نا اپنی طرف. کوئی چیز اوپر اچھالو، آسمان کھینچتا ہے، زمین نیچے لے آتی ہے؟ زمین کھینچتی ہے. اتنی سخت طاقت ہے اس کے اندر کھینچنے کی، زمین کے اندر. تو یہ بالکل تھن تو زمین کے قریب ہے، تھن تو زمین کے قریب ہے، لیکن اس کی قوت ماسکہ تھن کی اللہ نے اتنی مضبوط بنائی، وہ اتنا روک کے رکھتا ہے زبردستی. جتنے تک تو آ کے اپنا ہاتھ اوپر نہیں لگاتا، زمین کی سخت طاقت بھی ایک قطرہ دودھ کا کھینچ نہیں سکتی. لیکن جو زمین کی سخت طاقت نہیں کھینچ سکتی، تیرا نرم سا ہاتھ لگتا ہے تھنوں پر اور دودھ کی نہریں کون بہا ہوگا. اور دودھ بھی کیسا؟ لبن خالصا، کہ اسی چارے سے گوبر بھی بنا تھا، اسی چارے سے خون بھی بنا تھا، لیکن جو تیرے لیے تیری بالٹی میں ڈالا ہے وہ ایسا خالص دودھ ہے کہ اس میں نہ گوبر کی بو کو شامل کیا اور نہ ہی خون کا رنگ شامل ہو گیا. خالص دودھ اللہ نے تیری بالٹی میں ڈالا. یہ ساری کیا ہے یہ اللہ کی نعمتیں. بولیے کیا ہے اللہ کی نعمتیں؟ یہ سب اللہ کی نعمتیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا، یہ تو نہیں گنی جا سکتی اللہ کی نعمتیں. تھوڑا سا میں نے تعارف آپ کو کرایا. اصل میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام نعمتوں میں سے
سب سے زیادہ بڑی اور اونچی دو نعمتیں اللہ نے ہمیں نصیب کی. ایک نعمت قرآن مجید والی اور ایک نعمت اس قرآن کو ہم تک پہنچانے والے اس عظیم پیغمبر کی نعمت جسے اللہ تعالی نے تمام کائنات تو رہ گئی پیچھے جسے اللہ نے نبیوں کی جماعت کا بھی سردار بنا, جسے اللہ نے انبیاء کا بھی سردار بنا. ہما انبیاء پر سنائے مقیم درے کارگاہ تو بدرے منیری ہما اخترن تو سلطان ملکی ہما لشکرن. شاعر کہتا ہے اے میرے پیغمبر آپ کی حیثیت تو ایسے ہے کہ جیسے ساری فوج کے درمیان ایک کمانڈر چیف کھڑا ہوتا ہے. تیری حیثیت تو وہ ہے ساری کائنات اس رب کی انتظار میں منتظر رہتی ہے. تیری ذات وہ ہے کہ وہ رب تیری انتظار میں رہتا ہے. وہ رب تیری انتظار میں رہتا ہے. معراج والی رات کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کی بستیوں سے اٹھایا اور پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک پہنچایا, پھر اس سے اوپر اڑایا, پھر اتنا اونچا پہنچایا کہ ساری کائنات محمد رسول اللہ کے قدموں سے نیچے آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی حیثیت انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم يبد منهن كوكب. آپ کی حیثیت تو ایسی بنائی کہ جس طریقے سے ستاروں کے درمیان سورج کی حیثیت ہوتی ہے. ستارے اتنے تک چمکتے ہیں جتنے تک سورج نہ نکلے, اور جب سورج نکلے تو ستاروں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے, پھر راج سورج کا ہی رہتا ہے, پھر راج سورج کا ہی ہوتا ہے. اے میرے پیغمبر پچھلے انبیاء کی مثال ستاروں کی طرح ہے. ان کی چمک اتنے تک تھی جتنے تک تو نہیں آیا تھا, اور جب اللہ نے تجھے بھیج دیا تو پچھلے انبیاء کی نبوت کا سورج بھی غروب ہو گیا, اور تیری نبوت کا سورج ایسا طلوع ہوا کہ قیامت تک تیری نبوت کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا. اور پھر اب حکومت تیری چلے گی, اب راج تیرا ہی چلے گا. جو حکومت ہوتی ہے سکہ بھی اسی حکومت کا چلتا ہے, جتنے تک حکومت رہتی ہے سکہ اسی حکومت کا چلتا ہے. سکہ تب بدلتا ہے جب حکومت بدلے. اے میرے نبی اب قیامت تک ما ارسلناک الا کافۃ للناس, اب تمہیں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے راج اور حکومت دی ہے. جب حکومت قیامت تک تیری چلے گی تو میرے پیغمبر سکہ بھی اس کائنات میں تیرا ہی چلتا رہے, سکہ بھی تیرا ہی چلتا رہے. تو یہ ہے دو بڑی نعمتیں, ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن. قرآن اور قرآن والا, ان دو نعمتوں کا کوئی جواب کوئی نہیں. ان دو نعمتوں کی کوئی مثال اس کائنات کے اندر. مجھے میرے بھائی نے ان سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آؤں گا. میں آ تو گیا ہوں, مجھے رات بڑا سخت قسم کا ہیضہ ہوا, میں بڑی مشکل سے رات گزاری ہے. صبح سویرے مجھے فکر تھی کہ انہوں نے ان کا پروگرام خراب نہ ہو جائے. میں آ تو گیا ہوں. اب آپ میں سے کئی اللہ والے بیٹھے ہوں گے, آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق ہمت دے دے, میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے دو چار باتیں کروں. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کی مثال وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا
وادعوا شهداءكم من دون الله. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے منکروں اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنے والوں، میں نبی کو یہ تانا دینے والوں کہ یہ تو نے خود بنایا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو آؤ میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو تم اس چیلنج کا جواب دو. کون سا چیلنج دیا؟ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. جس قرآن کو میں نے اپنے خاص بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے تو آؤ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی بھلا اس جیسا قرآن بنا کے لے جاؤ. قرآن سارا بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تمہارے لیے چیلنج کو اور تھوڑا کرتا ہوں، ہلکا کرتا ہوں، خفیف کرتا ہوں. وہ اس طریقے سے سارا قرآن اگر تم سے نہ بن پڑے تو کم از کم تم اتنا کرو گے، اس قرآن کریم کی کوئی ایک صورت تو بنا کے لے آؤ، کیونکہ تم کہتے ہو کہ اس قرآن کو محمد رسول اللہ نے بنایا ہے. اگر محمد رسول اللہ امی ہونے کے باوجود اس قرآن کو بنا سکتا ہے، یعنی امی کا مطلب یہ ہے دنیا میں میرے محمد کا استاد کوئی نہیں، دنیا کے اندر میرے پیغمبر کا کوئی معلم کوئی نہیں، دنیا میں میرے پیغمبر نے کسی کے سامنے شاگردی اختیار کوئی نہیں کی. اور پھر ایسا بندہ جو کسی سے پڑھا نہیں ہے، ایسا بندہ جو کسی سے لکھنا سیکھا نہیں ہے، ایسا بندہ جو بالکل امی ہے، ایک دن بھی کسی کے سامنے شاگرد بن کے نہیں بیٹھا، اس امی کی زبان سے اتنا فصیح و بلیغ قرآن جب جاری ہو رہا ہے تو تم تو بڑے خطیب ہو، تم میں بڑے بڑے زبان دان ہیں، تمہارے اندر بڑے ماہر قسم کے لوگ ہیں، تمہارے اندر بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ہیں، تمہارے اندر بڑے قادر کلام لوگ ہیں. اگر یہ امی ہو کہ اتنا بڑا قرآن بنا سکتا ہے تو تم ہمت کرو، تم تو اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہو اپنے گمان میں، اس لیے تم ہمت کرو، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کا لباس کٹھے ہوتے ہیں، اللہ کا نام ہے بلند کرو، زور نہ لگو. سبحان اللہ. بڑی زبان پاک ہو سی انشاءاللہ، زبان بھی پاک ہو سی تے قرآن دا نور جڑے پوسی نہ دلاں تے انشاءاللہ دل بھی پاک ہو. سبحان اللہ. اگر تسی سچے ہو اپنے دعوے دے اندر لے آؤ تسی بھی ایک صورت بنا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نام ہی دس چھوڑیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تساں نہ کر سکو کہ سن لو میرے کو تساں کر بھی نہیں سکا، تساں بڑھا بھی نہیں سکنا. ایو جہا قرآن تساں اے نال دی کوئی صورت بنا بھی نہیں سکنی. جے کر تساں نہیں بنا سکنی تاں میری گل من منو فاتقوا النار، وت ڈر منو جہنم دی
دی اگ بڑی ظالم ہے، جہنم دی اگ بڑی سخت ہے، وقت بنو اس جہنم کو جس دا ایندھن میں اللہ نے انساناں نوں بنایا ہے تے پتھراں نوں بنایا ہے۔ پتھراں دا کیڑا قصور؟ پتھراں نوں جہنم وچ کیوں سجنا ہے؟ فرمایا پتھراں نوں اس واسطے سجنا ہے تاکہ پتھر دے گرم ہون دے نال اگ دی شدت جو ہور اضافہ ہو جے، تاکہ انہوں عذاب ہور زیادہ سخت ملے۔ جے کر تساں اس جہنم تو بچے تو اس دا ہکو طریقہ ہے کہ تساں من ونجو اس کائنات دے اندر نہ قرآن دی کوئی مثال ہے تے محمد رسول اللہ دی کوئی مثال ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو، صلی اللہ، ایسا تحفہ ہے سبحان اللہ۔ دنیا دی کائی نیکی ہے نا، ایک ادھر بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے، نیکی کرو تو اے لکھ لیتا ہے، برائی کرو تو اے لکھ لیتا ہے، ایک نہ ایک وچوں بند ہے سکون نال دعا لکھتا ہے۔ درود شریف او واحد نیکی ہے جے بندہ درود پڑھدا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، اے دوویں حرکتیں چاہے نے، دوویں حرکتیں چاہے نے، اے نیکیاں لکھنیاں شروع کر دیتا ہے، اے گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں قرآن دی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، قرآن دی کوئی مثال نہیں پیش کی۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے شاعر ہیں نا عرب والے، بڑے قصیدے لکھ رہے ہیں، بڑیاں غزلاں، بہت بڑی فصاحت و بلاغت، کعبے دے نال آ کے لٹکا دیندے ہیں اپنے لکھے ہوئے کلام۔ بہت بڑا استاد شاعر چکر لیندا تے او فیصلہ کریندا تے انہاں دے کیڑا پہلے نمبر تے، کیڑا دوسرے نمبر تے تے کیڑا تیسرے نمبر تے۔ جڑے ویلے اے قرآن نازل ہویا سورۃ الکوثر، اللہ نے بتائی انا اعطیناک الکوثر، او میرا پیغمبر اساں تینوں کوثر نصیب کیتی ہے، فصل لربک وانحر، اتنا اونچا مقام پر کسے نبی نوں بھی نہیں دیتا۔ الکوثر تو مراد ساری کائنات دیاں خیرات چاہ کے تیری جھولی چا پائیاں، ساری کائنات دیاں بھلائیاں کٹھیاں کر کے تیری جھولی چا سٹیاں، سارے نبیاں نے وصف اکٹھے کر کے تیری ذات وچ جمع کیتے، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہے، تیرے کمالات نہیں کسی میں مگر تو جا، ساری وصفاں تے ساری صفتاں اللہ نے جمع کر کے تینوں عطا چاہیے۔ اس واسطے میرے پیغمبر فصل لربک وانحر، اس واسطے ہن نعمتاں کا شکر ادا کرے، نماز پڑھتا بھی میرے واسطے، بدن کو ہلاتا بھی میرے واسطے، سجدہ کرتا بھی میرے واسطے، رکوع کرتا بھی میرے واسطے، منت منوتی دیتا بھی میرے واسطے، قربانیاں کرتا بھی میرے واسطے، ساریاں عبادات تعظیمات ساریاں کر میرے واسطے۔ ان شانئک هو الابتر، تو میری تعریف وچ لگا رہو، میں تیرے دشمن دے نال آپے نمٹ لے سا۔ میرا پیغمبر جے ویلے سورۃ الکوثر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیتا، ایک صحابی وہ ایک نختی دے اوپر لکھ کے، کاغذ دے اوپر لکھ کے من کے کعبۃ اللہ دے نال لٹکا چھوڑیا سورۃ کوثر، باقی شہر دیا غزلاں بھی کھلوتیاں، بڑے قصیدے بھی لکھ کے کھلوتے، نال نال صحابی نے قرآن کی اس چھوٹی سورت کو لکھ کے چا لٹکایا۔ جڑے ویلے آیا وہ استاد شاعر وہ ولید آیا، فیصلہ کرنے والا، پوزیشن دینے والا، اس ویلے آیا کہ آندا گیا تے پڑھدا گیا تے آکھے لگا آئے جڑا قصیدہ ہے اس قابل نہیں کہ اس نوں ایتھے لٹکایا جائے، اس نوں اتار دیو، آئے جڑا قصیدہ ہے بڑا اچھا ماشاءاللہ، آئے قصیدہ ہے اس تو ہی بہتر،
ہے قصیدہ ہے اس کو بھی دے کر تیرے نمبر لے دیا پہنچیا اس قصیدے دے تے ورکے دے کول جس ورکے دے تے لکھیا کلمائی انا اعطینا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اس ویلے آخر لگاوا کہ واللہ ما هذا کلام البشر مینوں اسے کعبے دے رب دی قسم یہ کلام کا میں زندگی چ نہیں ویکھیا یہ فصاحت کا میں زندگی چ نہیں ویکھی یہ بلاغت کا میں زندگی چ نہیں ویکھی یہ حسن کا میں زندگی چ نہیں ویکھیا یہ فن کا میں زندگی چ نہیں ویکھیا یہ کمال کا میں زندگی چ نہیں ویکھیا یہ مٹھاس کا میں زندگی چ نہیں ویکھی یہ چاشنی کا میں زندگی چ نہیں ویکھی وقت پڑھتا گیا فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر یہ پڑھتے آئے واللہ میں سے کعبے نے رب کی قسم ما هذا کلام البشر کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا میں ولید کعبے دے وچ کھلو کے گواہی دینا ہے اللہ کا کلام ہے دی مثال نہیں بنائی جا سکتی مثال بنائی کوئی نہیں سکتا ہی نہیں آپ دی کلام ما ھذا کلام البشر اے بشر دا کلام ہو سکتا ہی یہ میں آ کریا تو قرآن جڑا ہے نا اے دی مثال دنیا چ یہ قرآن دی مثال کوئی نہیں ان صاحب قرآن دی مثال ہی یہ دو نعمتاں میں گل میری یاد ہے پچھوں میں گزارش کی تھی نعمتاں اللہ دیاں بے شمار لیکن ساریاں نعمتاں چوں کمال بڑیاں نعمتاں کتنیاں بولو یہ تو اس واسطے بلوا رہا اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ تم گل یاد رہے زبان چ بڑی ہوئی گل ذرا پختہ ہو گئی ذہن چ آ گئی دو نعمتاں سب تو اونچی ہیں قرآن صاحب پہلی انہاں دی محبوبی تو نسی کہ او نعمتاں انہاں دی مثال اس کائنات وچ اچھا یہ تو گئے قرآن دی گل تے صاحب قرآن انہاں دی کوئی مثال ہے احسن من کلم ترقت عین واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء انہیں فضولیات پاؤنا کدی اپنا شاعر ہے کدی اپنا مجنون ہے کدی اپنا پاگل ہے معاذ اللہ دیوانہ ہے کدی اپنا مفتری جھوٹا ہے بکواسا میرے نبی کے مطابق یہ مکے آ گیا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابی نو آخیا حسان نہ ہے صحابی دا شاعر بڑا غضب دا آخیا حسان یہ جو ہر لڑی میری گستاخیاں کرے دے رہا شیر پڑھ پڑھ کے آج ذرا آنا میرے ممبر تے چڑھ میں تلے بانا تو میرے ممبر تے آ تے میں دعا مانگتا ایدک اللہ بروح القدس اللہ جبرائیل بھیج کے تیری مدد کرے آ ذرا انہوں جواب دے مشرکاں تو صحابی اٹھا حضور دے ممبر پہ آیا کہ آ کے کیا آتا یہ حضور سامنے بیٹھے سارے آپ کو صلی اللہ ہو حکے جو کسی بلندے کیوں نہیں سبحان اللہ انہیں حضور سامنے بیٹھے انہیں اشارہ کرے تا اللہ کے نبی وال تے آتا ہے احسن من کلم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
اے میرے پیغمبر آسانا من کا تواڈے تو زیادہ حسین تے خوبصورت آسانا من کا تواڈے تو زیادہ مہجبین دل نشین نازنین مہجبین بہترین آسانا تواڈے تو زیادہ خوبصورت تے بہتر تے آسانا من کا لمحہ ترقت عینی میری آنکھ نے ابھی تک تواڈے نال دا ویکھیا ہی کوئی نہیں تے میری آنکھ ویکھ کیویں سکدی ہے اجمل من کلام طالب النساء تواڈے تو زیادہ خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے کسی ماں نے دیکھا ہی کوئی نہیں جدا تواڈے نال دا زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیتا تب میں تواڈے جیا حسین دیکھ کے تو سکدا خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء یہ سامنے اللہ کے نبی جی کے سامنے کھلے حسان بن ثابت تے چہرے اشارے کر کر کے اللہ کے نبی دی تعریفاں کردا ہے واہ صحابہ تواڈیاں قسمتاں تساں کیویں رج رج کے محمد رسول اللہ دی زیادہ دیاں واہ صحابہ تواڈیاں قسمتاں تساں کیویں اپنے ہتھاں نوں اللہ کے نبی دی ہتھاں دے وچ دے کے مسافے کیتے واہ صحابہ تواڈیاں قسمتاں اللہ تعالی نے تانوں کتنیاں قسمتاں عطا کیتیاں کتنے درجے عطا کیتے اللہ دے حبیب دے سینے دے نال تانے سینے لگدے رہے اللہ دے نبی دے وجود دے نال تانے وجود لگدے رہے اللہ دے نبی جی دیاں شکلاں تواڈیاں اکھاں دیاں اس پتلی دے اندر اللہ دے نبی جی دیاں تصویراں تواڈیاں اکھاں دے اندر اتردیاں رہ گئیاں تساں رج رج کے اللہ دے نبی دیاں زیارتاں کیتیاں تائی واسطے ساڈا عقیدہ تے ایمان جنہاں لوکاں نے اللہ کے نبی دی صحبت کو فیض حاصل کیتا جنہاں لوکاں نے اس مشکل ویلے دے وچ اللہ کے نبی دی تے ایمان لے آ کے اپنے دلاں نوں چمکایا ساڈا ایمان ہے ساری کائنات رل بھی بندی کسی صحابی دے پیراں نوں ہاتھ نہیں لا سکدی سارے صحابہ کرام اتنی اونچی شان والے اتنے اونچے مقام والے اتنی اونچی آن والے اتنی اونچی پروان والے اتنی اونچی اڑان والے کہ اللہ قرآن میں کھڑو کے دوائیاں کھلا دیتا ہے اللہ فرماتا ہے حزب اللہ اور میرا پیغمبر یار تیرے دے فوج میری یار تیرے دے فوج میری الصادق سچے تیرے صحابہ المفلحون کامیاب تیرے صحابہ الصدیق نصدیق والے تیرے صحابہ الراشدون ہدایت پانے والے تیرے صحابہ المفلحون کامیاب ہونے والے تیرے صحابہ اللہ تمہیں لینا گیا بیج لینا گیا تمہیں عرض پیا کرنا ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے کہ ایک صحابی دی ادنا دی گستاخی کی بندے جہنم وچ پا چھوڑندی ہے اس واسطے صحابہ دے نال اساں محبت دی شید رکھنی ہے کیونکہ انہاں نے محمد دے نال جو محبت کیتیاں وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا اے اولادیاں قسمت آج تم بھی ساری رات اللہ میں پوری زندگی تحریتاں پڑھے آئے کہ پوری زندگی روزے رکھے تے کبھی چکائے نہیں تو ساری زندگی لگا رہو عبادتاں ریاضتاں مجاہدے مشقتاں تحریتاں صلاتاں روزے ذکر اذکار خیراتاں صدقے حجاں تے عمرے تے سارا کچھ کرتا رہو تو محنت کر کے مقام پا سکتا ہے ولی بن سکتا ہے محنت کر کے عالم بن سکتا ہے محنت کر کے متقی بن سکتا ہے محنت کر کے محدث بن سکتا ہے مفسر بن سکتا ہے محنت کر کے اونچا مقام پہ عہدے تے منصب تے پہنچ سکتا ہے سب کچھ بن سکتا ہے لیکن رب کعبہ دی قسم محنت کر کے کبھی صحابی نہیں بن سکتا صحابی نہیں بن سکتا
اللہ نے اپنے محمد کی صحبت واسطے پسند کر دیا. آج کل ایک بڑی بیماری اٹھی ہوئی ہے نا، صحابہ تے لوگ تنقید کریں گے. صحابہ دے فیصلے پہ کہ آج 14 صدیاں بعد آنے والے فیصلے پہ کریں گے کہ ابو بکر جنتی ہے معاذ اللہ یا نہیں ہے، عمر فاروق جنتی ہے یا نہیں، عثمان جنتی ہے یا نہیں، امیر معاویہ جنتی ہے یا نہیں، یا دیگر صحابہ، امی عائشہ، دیگر جتنے صحابہ تین من کے حق پہنچتا ہے 1400 سال پہلے آمن والیاں انہاں لوگاں دے بارے بہ کے فیصلے تے تبصرے کردا جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن بھریا پیا جنہاں دی تعریفاں نال توصیفاں نال جڑے ویلے ذرہ برابر بھی کسے توہین کیتی آئی اللہ پھٹ وکیل صفائی بن کے قرآن وچ اتر پیا کہ اللہ تعالی نے اصحاب محمد دی وکالت کیتی. جس نے لوکاں آکھیا اے تے بے وقوف ہیں، اللہ آکھیا اے بے وقوف نہیں تساں بے وقوف ہو. پہلا سپارہ پڑھ کے ویکھ اللہ تعالی نے کس انداز نال اپنے صحابہ دی وکالت کیتی آئی. اس واسطے اج بھی اگر کوئی توہین کرے، بے ادبی کرے، گستاخی کرے یا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی وکالت وچ نکل پونا اے اللہ دی سنت نے میرے بھائیو. تے جڑا بندہ اللہ دی سنت دے اوتے عمل کرتا ہے اس کو اللہ ضرور اپنا محبوب بناتا ہے. اس واسطے صحابہ دی محبت دل وچ رکھو کہ نہ رکھو. حسن سارا کو کی تو ملیا صحابہ کو. اور میں تو ایک مثال دے رہا ہوں. اے تھوڑا ہے پنجاب ختم ہو رہا ہے اگر نکلو تھوڑا جہا اے کامرا تے اے جی روڈ پشاور والا اگے درمیان اسکول لاندی پر خیبر پختونخوا پول تو اس پاسے پنجاب کے دو صوبے آپس تعلق تے رابطہ کیڑی شے نال ہے پول نال. پول جو تروڑ بنی دو صوبے دا رابطہ کٹ ویسی نہ کٹ سی بس. اسی امت او نبوت، اسی امت اس نبی دے او نبی نبوت والا نبی، اسی اس دے امتی. اساں او دے نال کیویں رابطہ رکھ سکدے ہاں؟ نبوت تے امت نو ملاون والا جڑا پل ہے نا اس پل نو اگر صحابہ سبحان اللہ اپنے ہتھی تے پہاڑے چلے سو اپنے ہتھی اس پل نو ڈھاون دی کوشش کرے سو تا کبھی مت تھوڑا نبوت دے نال رابطہ رہ سکدا. تے نبوت تو کٹ گئی امت تے سیدھی جہنم میں چل گئے. ساری خیریت اس ہے کہ اسی نبوت دے نال جڑے رہواں. تے سن جوڑنا کیسے زور نال بولو کس جوڑنا صحابہ. اس صحابی دی جمع ہے صحابہ. یہ لوگوں کو نہیں پتہ کہ زمانہ کیا صحابی ہمیشہ اگر ساتھی کیوں اگر ساتھی کہ صحابہ کی جمع یعنی یہ ساری جماعت صحابہ اس جماعت کو اگر جنہاں لوگ کا میرے محمد کی زیادہ بھی کیتیاں تے ایمان میں رہ گیا انہاں صحابہ ہے انہاں دی عزت کرنا ساڑھے تے اللہ اس کو کھیل والے اس کی بات کراؤ تے جب تیرا قدر ہم کریں حق تلے گیا تو سارا آج کی طرح شروع پہ کریں نا ساڑھا سفر بڑا لمبا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حق من جائے تو کوئی درس کے لئے بات کسی موقع کرتا ہوں سبحان اللہ نہ قرآن کی کوئی مثال ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک غلطی تو نکلی ایک صحابہ حضرت حسان رضی اللہ منبر دے اوتے کھلو تے اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دی تعریفاں کردے تے اوتھے کھلو کے بیان دے با سنا من کلم تارا تو عینی واجمل من کلم تلی النساء. اے محمد جی تواڈے نال دا میں اپنی زندگی وچ میری آنکھ نہیں ویکھیا ویکھ کیویں کسے ماں تواڈے ورگا کرے کوئی نہیں. خود جبرائیل امین اتر پیا پیا کہنے لگا آسان تو ویکھیا کہ ویس دنیا دے اندر اتنا بڑا دعویٰ پیا کرے تو ویکھیا کہ زیادہ تو زیادہ مکہ ویکھیا اسی یا زیادہ تو زیادہ مدینہ ویکھیا اسی یا زیادہ تو زیادہ طائف ویکھیا ہوئے گا یا تو نے سامنے عرب نو ویکھیا ہوئے گا یا ہندو ملکاں دے سفر کر لے اسے تو کی ویکھیا اتنا بڑا دعویٰ پیا کرے جو میری آنکھ نے محمد ورگا ویکھیا
میں آسماناں نوں بھی ویکھیا تے زمیناں نوں بھی ویکھیا میں مشرق نوں بھی ویکھیا تے مغرب نوں بھی ویکھیا میں شمال نوں بھی ویکھیا تے جنوب نوں بھی ویکھیا میں عرب نوں بھی ویکھیا تے عجم نوں بھی ویکھیا میں ساری کائنات پھر کے آیا بنا اے گواہی تم میں بھی دیوان واسطے تیار ہوں آسان من کلم تا تو عینو واجمل من کلم تا النساء میں ساری کائنات پھر رہی ہے مینوں محمد رسول اللہ جیسا کوئی نظر نہیں مثال نہ اس دی دے تے نہ اس دی او میرے بھائی اللہ اللہ آخری گل کرنا این تو گل اگر نکلدیاں ویسے تے گل لمبی ہوندی ویسے خلاصے دی آخری گل کری اے قرآن سانو ملیا کیوں او نبی ذی شان سانو ملے کیوں کوئی وجہ تو ہوندی ہے نا کسی چیز کی آخر وہ مقصد ادھر سمجھنا نہیں جنہاں نے نعرے لا 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 کے لگا بجنا ہے کہ اللہ پتہ ہاں بھائی جس مقصد واسطے بھیجا آپ نے تے توجہ کیتی دے تے بندہ آکھے نہیں جی یا اللہ اسی کا بس صرف نعرے چی رہے دعوے چی رہے تو پھر کبھی نجات مل سکتی اس دو میں چیزاں کس واسطے آئی ہیں اللہ آؤ اللہ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ دے گڑے دے کنارے پہنچ چکے آئے تو سارے جہنم دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا چھوٹیاں 650 سال ہو گئے حضرت عیسیٰ آخری نبی ہے نہ اس کے بعد درمیان اس کوئی نبی نہیں آیا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ڈائریکٹ کون آئے ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درمیان اس کتنا عرصہ 650 سال 6 صدیاں تے بتائی قوم عیسائیت جنہاں کھولیا بگاڑ دیتا اپنی کتاب کا آج بھی انجیل لفظی نہیں کتاب مقدس کے نام تے اناجیل اربع دا مجموعہ 4 انجیلاں دا مجموعہ سنیا ہے ذرا 4 انجیلاں دا مجموعہ آج بھی کتاب مقدس عیسائیوں پر موجود ہے اپنی آسمانی کتاب لیکن انہوں نے حشر کے کتاب اتنی زیادہ تحریفاں ہو گئیاں تے تبدیلیاں ہو گئیاں آپ بھی تنگ ہو گئے بھی پتہ نہیں کیڑی کتاب اصل ہے تے کیڑی نقل ہے تنگ ہو کے ایک دیڑے سارے مشورہ کیتا کتاباں جمع کر کے مشورہ ہوا ٹیبل تے رکھ دیا ساری کتاباں انجیل دیاں جڑی انجیل مشہور ہیں ساری رات ہے کہ اللہ کو گڑ گڑاندیاں تے روندیاں تے کمرے چ اندر رکھ کے ٹیبل تے باہر تالا لا کے ساری رات گڑ گڑا کے اللہ جڑی سچی کتاب ہے تے پئی ران دے جڑیاں جھوٹیاں لوکاں آپ بنائیاں تھلے ڈا چھوڑ سویرے دروازہ کھولیا ویکھیا 4 انجیلاں اوتے پئیاں تے باقی ساریاں تلے انہاں چوں نوں چالیا تے اناجیل اربع دا مجموعہ کتاب مقدس اج ملدا ہے لیکن اے پتہ کوئی نہیں کہ اس رات اس کمرے دے تالے دی چابی کدے بلائی اے پتہ اللہ ڈائیں نہیں کسے آپ یعنی شک پیدا ہو گیا میں تم دس رہا لیکن سن جڑی کتاب ملتی ذالک کتاب اللہ ریبا متھے دا جھومر بن کے آیا اے ٹکا اللہ نے لایا اس کے متھے تے کہ اے او کتاب ہے جس میں شک دی گنجائش ہی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے عیب ہو سکتا ہے عیب ہو سکتا ہے لیکن واحد کتاب ہے جس میں شک کیا نہ عیب ہے نہ عیب اللہ 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 قرآن بھی کیوں آیا قرآن سنو ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب دماغ نہیں کرنا تسا کہ بھائی کہ تسلیہ کرنی ہے ساری قرآن کھول کے ایسا کرنا تسا یاد کرو یہ تو آج کل ساڈے کو رولا ہے نا جی اسی بندہ کہ تفسیر کرے گا مولوی سن مار گتیا کوئی دیوبندی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی حدیث ہے کوئی شیعہ ہے کوئی فلاں
بلا پتہ نہیں اسی کے کریے تے کہ نہ کریے تے کیڑے پاسے ونجیے تے کیڑے پاسے نہ ونجیے ہیں انہاں مولویاں سن گزار دیتا تے مار دیتا تے فرقے تے فرقے تے گروہ تے دھڑے تے سب اسی کرے دے نا تبصرے پتہ ہے کیوں کرے دے تبصرے او دے وچ قصور مولوی دا نہیں قصور ساڈا اپنا قصور کیویں اپنا ان یہ جو اللہ کا کتاب صرف مولوی واسطے تو نہیں اتاری اللہ کا ساری امت واسطے قرآن کو اتاریا اساں اے ساری گڈلی چا کے رکھی مولوی صاحب دے سر ہن ہر طرح کے چنگے لوگ بھی ہوندے بڑے لوگ بھی ہوندے مخلص بھی ہوندے منافق بھی ہوندے کھرے بھی ہوندے کھوٹے بھی ہوندے اے تو نہیں نا کہ ہر پگڑی والا مولوی ہے اے تو نہیں نا کہ ہر داڑھی والا عالم ہے اے تو نہیں کہ ہر مصلی تے کھلوتا جڑا ہے وہ پختہ عالم ہے دا صورتاں یاد کر کے بھی اگلے مصلی سنبھالی کھلوتے ہیں دا صورتاں بھی یاد کر کے دو چار نعتاں شعر تے اوپر تقریر تے سر لاونی سیکھ کے بھی اگلے مسیتاں دے وارث بڑے کھلوتے ہیں اور اساں آپ یہ چیز اختیار کرنی آئی نا کہ جیڑی اینک اللہ نے سانو قرآن والی لائی آئی نا صلی اللہ کو چھوڑی اساں نبی نے تو آپ ہونے میری نظر آئی ہے نا کہ میں لاما تو من کا شکتی سیندھی ہے جو میں لا چھوڑا تو میں کوئی پتہ نہیں اندھیرا ہے تے اساں کے کیتا اساں قرآن والی اینک لا کے رکھ چھوڑی ہے سارے گھر خلاف وچ لپیٹ کے تو بن کے خلاف نہ الماری دے کلے خانے چ رکھ چھوڑیا ہے سمجھے قرآن صرف اس واسطے آیا ہے کوئی بندہ ہے مر ونجے تو او دے واسطے ختم شریف پڑھ چھوڑو ہے کوئی نئی دکان چ پڑھاؤ تے بچیاں نو بلا کے کرائے تے قرآن پڑھا لاؤ ہے مکان نواں بنایا تے بچیاں نو بلا کے کرائے اللہ میرا مقصد تو نہیں لگدا پھر یہ حقیقتاں ساریاں اگر تھوڑا دل کھول کے سن سو تو میں انشاءاللہ تم گل سمجھ آسی تو تائید کرے سو بھی گل ٹھیک ہے اساں آپ کیوں نہ پڑھتے نوی دکان جو بنائی تے آپ کیوں نہ پڑھتے مکان جو نواں بنایا آپ کیوں نہ پڑھتے گڈی نوی لئیے بچے بلا کے گڈی چ بہائے سبحان اللہ کیا بات ہے اس قوم بچے لاسن تے ہونے ٹیپ چل رہا ہے یہ ساڈی ساڈا یہ عمل ہے اساں ہے نا کیوں اتاری قرآن والی اسی انیا سے اللہ سانو قرآن والی اینک لا کے بھی نہ کیتا ساڈی اکھی چ نور پایا قرآن والا اساں کیوں قرآن کو نبی دے ہو گیا اساں کیوں قرآن نہ پڑھتے اساں قرآن کا ترجمہ آپ کیوں نہ پڑھتے کہ لوگوں کا ذہن ہے کہ مولوی واسطے کتاب آئی ہے کہ لوگوں کا ذہن ہے کہ صرف تلاوت واسطے آئی ہے تلاوت پڑھن نال ثواب تا مل سکتی ہدایت نہیں مل سکتی ہدایت تا مل سی جدا دا ماننا پتا یہ کتاب آخری کیا ترجمہ کیا اللہ کا پیغام کیا اللہ کیڑا سنیا گلیا میرے نام اور میں آپ ایمان دی گل دسو بھائی کہ اساں آپ کوتاہی کیتی ہے کہ نہیں کیتی اور اپنی واری آئی تو گل ہے اور میں پوچھا مولویاں دا قصور ہے تو سارے احتیاط کریں اپنا قصور بھی غلطی منے سو تو درست کرے جڑا بندہ غلطی منیندا نہیں ہو درست بھی نہیں کر سکتا غلطی کا انکار تسلیم کرنا چاہیے کھلے دل نال غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے تاکہ غلطی کا بندہ تدارک کرے تاکہ وعدہ کرو انشاءاللہ سب قرآن کا ترجمہ پڑھنا کرو وعدہ ہاتھ کھڑے کرو اللہ کے دربار میں پھر نہ کھڑا کرنا ہے اللہ کے دربار میں وعدہ کرو قرآن کا ترجمہ آسان پڑھنا ہے لوگ سمجھیں نے قرآن عالم واسطے پتہ نہیں یہ واسطے کو 17-18 علوم چاہیے گا کھانے کو کوئی نہیں انج نیڑے لگ سا کو گستاخی کا بسا بے ادبی کا بسا سمجھ نہیں پتہ اس کا اور میاں پیچھے ہٹ کے اے ساڈا اپنا یہ رویہ جس نے ہویا بس میدان خالی لگ گیا مولا نو اور اپنی غلطیاں کیتیاں آوے دے نے پیچھے اور شب برات اج کی نکل گئی اج میرے ساتھ اور اس موقع تے مطلب ایک مثال دینا پہ میں صرف مولوی دے حوالے کرن دا کی نتیجہ نکلدا مولوی دے حوالے کرن دا نتیجہ نکلدا اور شب برات آئی حلوہ پکاؤ کہ پکاؤ اللہ میاں اگر فضیلت علی رات ہے عبادت کرے آدمی اپنے اپنے گھر میں شک ہے یہ ہورندا نہ پیا اپنے اپنے گھر ایک دوسرے نو آخر دی ضرورت کی پابندی یا فرض واجب تے ہے کوئی نہ کوئی کر لے تو میاں ٹھیک ہے نہ کرے تو تاں ٹھیک ہے لیکن آئے حلوہ وچ کیوں آ گیا شب رات فضیلت جڑی ہوتی ہے کسی رات دی یا کسی دن دی کہ فضیلت کھاون پیون واسطے ہوتی ہے کہ عبادت کرنے واسطے ہوتی ہے کیا بات ہے اور تمام اس دسی بھی مولوی صاحب وہ ہے جڑی مولوی صاحب آپ بڑی پسند ہے حلوہ کمال نہیں ہوتی از غیر مسلم دیکھیں کہ کیا کہ
مسلمان ہے ایک کیڑا انہاں دے اندر عبادت ہے کہ حلوہ پوری واہ سبحان اللہ بھائی اگر فضیلت ہے تو قرآن چاہ کے بیٹھ کے پڑھ تہجد پڑھ رو رو کے اللہ کو معافیاں مانگ توبہ کر نہ فرمانے تو فرما بردار ہو جا کہ حلوہ کھانا ہے کہ یہ میں تم سے مثال سے جو مولوی کے حوالے کرے سو کہ انجام میں صرف یہ نہ کروں کہ سارے مطلب آپ مولوی ہیں مقصد یہ کہ پہچان پیدا کرو حق عالم کیڑا ہے سچ عالم کیڑا ہے کھڑا عالم کیڑا ہے کہ پگڑی بن کے دو نمبری کرنا کیڑا ہے یہ پہچان سامنے کوئی نہیں اس واسطے دو نمبری کرے گا دو نمبر بندہ تے بدنام ہوتا ہے سچا عالم دو نمبری کرے گا بہروپیہ جڑا دو صورتیں یاد کر کے مصلی تے چڑھ گیا تے اساں بھی استاد 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 کر کے سینے نال لا لیا بھاوے اس نو حلال دسے اساں سبحان اللہ حرام دسے اساں سبحان اللہ بھاوے توحید سنائے اساں سبحان اللہ بھاوے شرک سنائے اساں سبحان اللہ بھاوے سنت دی تعلیم دے اساں سبحان اللہ بھاوے بدعت دی تعلیم دے اساں وطنی سبحان اللہ یہ غلطی منو اور اس کی درستگی کی فکر کرو پڑھو قرآن قرآن پڑھو ترجمہ ترجمے والا قرآن خریدو بڑی مسجد اگر کوئی استاد ترجمے والا مطلب عالم ہے موجود تواڈے کول تو انہاں دے کول بچے اور بڑے اور کوئی عمر نہیں ہے قرآن پڑھن دی کیڑی عمر ہے ہر عمر والے آ رہے استاد جی قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ ایک دو ترے سوارے حال تک تس نہ پڑھ سو اللہ کی قسم چاہ کے آتا کہ قرآن کا ترجمہ تو صراط مستقیم دے چلا جائے جان چھوٹ ویسی باڈی ہر کسی کو اور لوگ آتے ترجمہ کے دلوا یہ بھی تو مسئلہ ہے دیوبندیاں دا وکھرا ترجمہ ہے بریلویاں دا وکھرا ہے شیعہ دا وکھرا ہے اہل حدیثاں دا اپنا اپنا ترجمہ کرا لوا ترجمہ لیا تو وہ آ گیا گھڑا آ گیا فرقہ آ گیا میاں ترجمہ او لو جس لئے فرقے ہے نہیں کوئی اردو زبان دا سب تو پہلا ترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کیتا جا کے بازار چ ملتا ہے عام ملتا ہے جا کے خریدو شاہ عبد القادر کا ترجمہ دے دو شاہ عبد القادر نہ اس نے دیوبند نہ اس نے بریلی کے سارے بعد اس بڑے یہ پرانی گل ہے پہلی گل او ترجمہ لو جلے فرقے ہے نہیں کوئی نہ او ترجمہ لے آؤ روزانہ اپنی روٹین بڑھاؤ اگر تلاوت کی روٹین ہے تو اس روٹین میں تھوڑا جا ان چینج کرو جلے روزانہ دو سپارے مثال پڑھتے ہو دو بھر کے پڑھتے ہو ترے بھر کے پڑھتے ہو وہ دی جا کے ایک رکوع ترجمے کا پڑھنا شروع کر دیتا پتہ نہ لگے میں کیا پڑھ رہا اللہ کا کیا پیغام ہے میرے نام تاکہ میرے عمل کی درست ہو میرا عقیدہ بھی درست بس پتہ ہو سی کہ مولوی سچ آتا پیا ہے یا ڈنڈی میں لیتا ہے لیکن ہون پتہ کوئی نہیں ہون تو سارا آمن تو میں ایمان لے اللہ جی استادی تسی آنکھوں ٹھیک میں کوئی تنقید نہیں کی تھی علماء تو میرے سرہ دے تاج ہیں علماء دی جدیاں میرے سرہ دے تاج ہیں علماء دی پیرہ دی دھول میری اکھی نہ سرم ہے علماء تا بہت اچھی شان لگے علماء دی تا مثال ہی کوئی نہیں علماء سبحان اللہ بڑا اونچا مقام رکھنا لے میں تو صرف تھوڑی جی پہچان دسی گئی کہ علماء دی شکل جو دو نمبر بندے بھی وچ آئے ہوئے آخری گل سنو کیوں آیا قرآن کتاب انزلناہ الیک مبارک اے برکت والی کتاب اساں نازل کیتی لیدبروا آیاتی تاکہ تدبر کرو تسی غور و فکر کرو ایدیاں آیتاں وچ ولیتذکر اولو الالباب نصیحت حاصل کرو میاں اج ساڈا قرآن دے اوتے ایمان دا ہے لیکن ایمان دے دو بڑے رکن تے توجہ کرے آخری گل ایک رکن ایمان دا اقرار باللسان زبان دے نال آکھنا جو میں مان گیا دوسرا اصل ایمان دل ہو کے تصدیق کر لینا سچا ہو کے مننا ساڈے کول ایمان دا صرف اقرار موجود ہے تے تصدیق ساڈے کول کوئی نہیں آئی اگر ساڈے دل وچ تصدیق اتردی تے قرآن ساڈی زبان تے آ گیا تے اکھی جو اتھرو جاری ہو بندے دا قرآن پڑھ کے لیکن اسی قرآن پڑھدے ہاں سانو کوئی پتہ نہیں ساڈا مالک ساڈے نال کیڑی گفتگو پیا کردا ہے
حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنہاں لوگاں دے دناں وچ ایمان دی تصدیق آ گئی تے پکا انہاں نے من لیا قرآن کو انہاں دی حالت ہو گئی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ما انزل الى الرسول او کلام جڑا سا رسول دے اوتے نازل کیتا انہاں نوں تصدیق آ گئی کہ اللہ دا سچا کلام ہے ساڈی ہدایت تے فلاح واسطے آیا ہے تبت کی ہویا جڑے ویلے انہاں دے دلاں دے اوتے او اثر کیتا قرآن نے تا اس دا نتیجہ اے نکلیا اللہ فرماتا ہے تفیض من الدمع انہاں دیاں اکھاں وے پیاں اتھرواں دے نال انہاں دیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے قرآن دی تصدیق نال انہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اس قرآن نوں اللہ نے ساڈی ہدایت واسطے بھیجا ہے اس قرآن دیاں فضیلتاں جو لوگ نہیں دسندے کیونکہ ساریاں اپنی پنج سورے بنا کے تے تقسیم چکیتے وظیفے لکھ لکھ کے تے تقسیم چکیتے شارٹ کٹ بنا کے تے امت دے حوالے چکیتے کوئی بیٹھا ہے جناب اپنی ہاتھ دیاں لکیراں وکھا لو تے فیصلے کروا لو کوئی بیٹھا ہے منتر تے جادو تے اپنا سارا کروا لو تے مسئلے حل کروا لو اور میرے بھائیو ساری دنیا دیاں ساری حقیقتاں اسے قرآن وچ اللہ نے رکھیاں نے ساری شفاواں بھی قرآن وچ ساری رحمتاں بھی قرآن وچ ساری برکتاں بھی قرآن وچ ساری کرامتاں بھی قرآن وچ ساری آیاتاں بھی قرآن وچ ساری ہدایتاں بھی قرآن وچ ساری روشنیاں بھی قرآن وچ سارا نور بھی قرآن وچ سارا فرقان بھی قرآن بن کے آیا پہچان بھی قرآن بن کے آیا اللہ کا اعلان بھی قرآن بن کے آیا سبحان اللہ اس واسطے کہ ویلے قرآن ساڈے وچ آوے سی سانو حق و باطل دی پہچان پتہ لگدا سی قرآن پڑھساں سانو کھڑے تے کھوٹے دا پتہ لگ سی قرآن پڑھساں سانو اللہ دے بتائے ہوئے سیدھے رستے دا پتہ لگ سی قرآن پڑھساں سانو جنت دے رستے دا پتہ لگ سی قرآن پڑھساں ساڈی فریقیاں کولوں جان چھٹ ویسی قرآن پڑھساں اسی فتنے دے کولوں بچ ویسا قرآن پڑھساں ساڈیاں روحانی بیماریاں دا علاج ہوئے سی قرآن پڑھساں یقین نال پڑھساں اللہ دی قسم ہے ساڈی جسمانی بیماریاں دا بھی علاج ہو جائے گا ساڈا سارا یقین وہ فٹ پاتھ تے بیٹھے ملنگ دے اوتے جڑا بورڈ لا کے بیٹھا ہے اپنی قسمت دے فیصلے کرا لو ایڈا کرما لو یا آپ فٹ پاتھ تے دھکے کیوں لویں آ گئے کہ اساں اے نہیں سوچے اساں گئے اساں ہاتھ دی لکیراں لکھائی میری شادی جنے کدا ہو سی کتنی ہو سی او خدا میرے بھائی ایک حدیث سنو میرے نبی فرمایا من اطاع عرافا جو بندہ کسی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آئے جنہیں دعویٰ ہوئے کہ میں دس سکتا ہوں حساب لا کے دس سکتا چور کتھے میں دس سکتا شادی کراؤ سی میں دس سکتا قسمت چنگی ہے بھیڑی من اطاع عرافا جو بندہ کسی ایسے نجومی کے پاس جائے فسالہ عن شیء اور اس سے غیب کی کوئی بات پوچھے غیب کے لوگ آتے ہیں اوٹ پردے وچ جڑی شے آ رہی ہے تے غیب دا علم رکھن والا کلا کون ہے بولو غیب دا علم حقلے اللہ کول ہے نا تے جڑا بندہ کسی نجومی کول آیا تے آکھیا آئے میرے کوئی معاملہ تو دسو کوئی میرے چور تو دسو قسمت تو دسو کوئی غیب کی خبر آ کے پوچھی میرے نبی نے فرمایا سچے نبی نے فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا امام الہدیٰ نے فرمایا ساقی کوثر نے فرمایا شافع معشر نے فرمایا رحمت للعالمین نے فرمایا شفیع المذنبین نے فرمایا راحت للعاشقین نے فرمایا شمس الضحیٰ نے فرمایا بدر الدجیٰ نے فرمایا خیر الورا نے فرمایا ساری کائنات میں سے اعلیٰ عرفہ اونچا بدر والا نبی نے فرمایا اللہ اس بندے دی 40 دن تک نماز بھی قبول نہیں کرے جڑا بندہ کسی مجھے بندے کو بندہ رحم دیا خبر پوچھے ساڈے کو تو دکاناں لگیاں پہ جا جا کے ساڈی قوم جو کہ قرآن تو دور ہے اس واسطے وہ قرآن ہر وچ پیا ہے رحمتاں دا خزانہ ہر وچ برکت دا خزانہ ہر وچ اونوں پلیٹ کے
ٹھپ کے رکھے ہویا سے بس دل کو سارے جہان سے بندی بدائے اور میرا بھائی ڈر ڈر دے دھکے کھاسے اگر قرآن کو ٹھپ کے رکھے ہوئی یہ قرآن ٹھپ کے رکھنے واسطے نہ آیا اس قرآن کو پڑھنا کھولنا ترجمہ پڑھنا تفسیر پڑھنی ہے درس سننے ہے کسی استاد کو پڑھنا یا آپ پڑھنا یہ اس قرآن کو پڑھنا تاکہ انشاءاللہ زندگی گزارنے کا طریقہ بھی آ گیا نہ اثر پڑھیا نہ اصل زندگی گزارنے کا طریقہ آیا نہ درد دھکے کھانے لگا خیر میں گزارش سمجھ کی تھی اللہ کی بڑیاں نعمتاں لیکن کمال نعمتاں دو کہ وہ نعمتاں جنہاں دی مثال کوئی نہیں یہ دو نعمتاں آئیاں اسے واسطے ہیں تاکہ سانو جہنم کو بچا میں آپ سے مبارکباد دینا ایک دفعہ پھر حافظ صاحب اس کے والدین میرے دوست احباب رشتہ داران قانون بھی ترغیب دینا کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن کی اس کا اپنے بچوں کو بھی قرآن کا آزاد ہے نا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا پتر بڑا مان ہوتا ہے پتر میرا بیٹا سنو آخری گل میرے نبی نے فرمایا اللہ میرا بیٹا پتر تیرا اوے میرا بھائی جڑا دین پڑھے بس جڑا دین نہ پڑھیا او تیرا پتر کوئی میں دستا کیویں نہیں جن دین نہ پڑھایا باقی سارا کچھ پڑھا چھوڑے تیرے جناح وچ کھلا ہے جناح دی دعا ہوئی پیو واسطے کے منگا کوئی پتہ نہیں اللہ اگے چل کے دفنا چھوڑیا اون کی دستا بازاروں 2 کلو پتیاں لے آ کے نہ گلاب دیاں تے تیری قبر تے سٹ چھوڑیاں سیاسی چنگا بابا نہ تو میں کشا پڑھائی تے نہ میں تنے کشا پہنچا سکتا اے اتھوں تئی کم آیا صرف دنیا تک لیکن جس بچے کو قرآن پڑھایا حدیث پڑھائی دین دا علم پڑھایا عالم بنایا حافظ بنایا قاری بنایا جس بچے کو دین دی راہ تے او تو مر بھی ویسے سارے لگے ویسے او آخسی بابا پریشان نہ ہو نمازاں پڑھسا میں ثواب تینوں ملسی صدقے دیسا میں ثواب تینوں ملسی درس دیسا میں ثواب تینوں ملسی قرآن پڑھسا میں ثواب تینوں ملسی اللہ اکبر کبیرہ وہ ساری زندگی نیکیاں آپ کرے سی ثواب اللہ دے ماں پیو کو پہنچا جا رہا ہے اور میں دس پتر کی رویا بات کیڑا بیٹا ہے ساڈا حقیقی جڑا ساڈا تو جہان وچ کام آوے او اوے جڑا دیندار ہوسی تے جڑا دیندار نہیں وہ چند دن تک تیرے پتہ نہیں کم آسی کہ نہ آسی کتھوں آونا اس کام اگر میں ایک گل پہ سندا میں حیران ہو گیا وہ ایک بچہ آیا نوجوان باہر چھٹی آیا کراچی دا واقعہ تے اچانک وہ ٹیکسی والا آتا میں نے اس کو بلایا جلدی میں ٹیکسی لے کے گھر کے دروازے تے گیا تے اس میں نہ کیا اے صندوق ہے اے میت ہے اے لے جا تے ایک دو بندے تے اور بھی ذمہ دار جا کے دفناؤ میری فلائٹ صرف 20 منٹ رہ گئے میں ایئرپورٹ تے پہنچنا ہے وہ پتہ پیچھے لگا اپنے پیو دی لاش آئی پیو فوت ہویا ہے پتر نو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ میں اپنے پیو نو کفناواں یا دفناواں یا غسل دیواں یا اس دی آخری رسومات شریک ہوواں جنازے شریک ہوواں جس نو صرف دنیا پڑھائی تے دین تو دور رکھیا کل اے نتیجہ نکل سی کہ تیرے جنازے نو ضروری نہ سمجھیں تیرے جنازے نو ضروری نہ سمجھیں تے جس بچے نو تو دین پڑھایا انشاءاللہ تو لگا ویسے تے مصلی تے بیٹھ کے رو کے اللہ کو تیرے واسطے مغفرت دی دعا ہوگا ایسو اپنی اولاد کو دین ہاتھ کھڑا کرو اللہ توفیق دے سی حرکت ہوگی تو برکت آئے گی نہ سی حرکت کریے تو برکت کتوں آنی ایک اللہ کا پتہ نہیں کتنے لگا ہوا اس کے خیر بہت لمبی گفتگو ہو گئی ہے چلو جو کچھ میں آخیا گزارش کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سن دین دی رہنمائی نصیب فرمائے اور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ اپنی رحمت نال ساڈی ایک گزارشات اپنی دربار وچ قبول و منظور فرما یا اللہ سامعین نے بڑے شوق نال تیرے قرآن دی گلاں سنیاں یا اللہ سانو سارے نو قرآن کریم دا فہم تے سمجھ نصیب فرما یا اللہ سانو سارے نو قرآن کریم دا ترجمہ پڑھن دی بھی توفیق نصیب فرما یا اللہ حافظ صاحب اور اس کے والدین دے متعلق جڑے انعام تیرے نبی نے دسے حدیثاں یا اللہ سارے انعام انہاں نو نصیب فرما دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما
قرآن کے لفظوں کو یاد کرن تو بعد یا اللہ اس بچے نو دین دے علم واسطے قبول فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم آمین.